لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين النبي المؤيد ورسول المسدد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على وليه وصيه وزيره يمينه أخيه وشرف لترته وذرية الباب الحكمة وناطق الحجج سید الوسیین فاتح باب خیبر قاتل مرحب وانتر والد شبیر و شبر قالا فی شانہ فی یوم الخندق ضربت علی افضل من العبادت الثقلین ثم الصلاة علی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المکرمین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا التماس سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان گرامی، قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 یہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ اگر دیندار شیعہ ہے تو کم سے کم ہر شب جمعہ اس کا تذکرہ ضرور کرتا ہے، اور بچے کو یہ آیت مبارکہ یاد بھی ہے۔ اس آیت کا جو محور ہے وہ صدیقہ طاہرہ ہے، اور چونکہ یہ ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے کہ جنہی نے دینی خدمات بھی بڑے انجام دیے ہیں، اس دور میں یہاں پر انہی نے مجلسیں پڑھی ہیں جب بڑی زحمتیں تھیں، اور مجلسوں کے لیے مرحومہ پیدل جاتی تھی، جبکہ اس وقت عام عورتوں کا رواج یہ تھا کہ رکشے سے جائیں گے۔ ذاکرہ تھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کا ایک ظلم یہ ہے، وہ چاہے کوئی سا بھی معاشرہ ہو، کہ عورتوں کو بھی وہ حقوق نہیں ملے جو مردوں کو ہیں۔ عورت اگر صحیح ہے تو نسلیں صحیح ہیں، اور اگر عورت صحیح نہ ہو تو پھر نسلیں اگر صحیح بھی ہوں گی تو تربیت صحیح نہیں ہوگی۔ عام طور پر زیادہ تر ایسے لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، عورت کا انسان کی زندگی میں دخل یہ ہے کہ جناب آدم جیسے نبی بھی جب اس دنیا میں آئے تو جناب حوا کے لیے گریہ فرمایا۔ اللہ کے نبی تھے، روئے زمین کو آباد کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن فراق جناب حوا میں آپ نے گریہ کیا، کیونکہ عورت کو اللہ نے مرد کا تکمیلہ بنایا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں عورت نہیں ہے
تو بچوں کی تربیت باپ چاہے جتنا لائق ہو، لیکن وہ عاطفہ، وہ محبت، وہ ممتا جس سے ذہن مولڈ ہو جاتے ہیں اور بگڑے سے بگڑا انسان سدھر جاتا ہے۔ باپ کسی مقام پر پہنچ کے ہمت ہار جاتا ہے، لیکن ماں کی ممتا ہمت نہیں ہارتی۔ خدا جن کے والدین سلامت ہیں ان کو خدا سلامت رکھے، جو مرحوم ہو گئے ہیں ان کی خدا مغفرت کرے، جوار معصومین میں جگہ دے، اور انشاءاللہ خدا آپ لوگوں کے جوڑوں کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، پوری حدیث کے ساتھ محور ہے جناب صدیقہ طاہرہ، اور یہ جو چیز میں آپ کہ جس میں سے ایک پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ جمع ہو گئے، آپ نے حدیث قصہ پڑھ لی، اور ہمارے ابو بھائی کی طرح اگر وجد میں پڑھ لی، اشاروں اور کنایوں کے ساتھ پڑھ لی تو اور پڑھ لی، تو پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ جب تک مجمع منتشر نہ ہو جائے فرشتے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک اس کا فائدہ یہ ہے، اسی میں یہ ہے کہ جب تک مجمع منتشر نہ ہو جائے، حدیث قصہ اگر ہو گئی تو تب تک ثواب جاری رہے گا، وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اب فرشتوں کا، معصوم فرشتوں کا استغفار کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ ماں اپنے بیٹے کے لیے تو کرتی ہی ہے، چاہے جیسا کالا ہو، بے ایمان ہو، چور ہو، کہ نہیں شہزادہ ہے، اچھا ہے، لیکن فرشتوں کا استغفار کرنا یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، جس وقت کا یہ واقعہ ہے، پہلے شان نزول یہ ہے، پیغمبر کے جو جملے ہیں جو حدیث قصہ نے نقل کیے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پیغمبر جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے سلام کیا۔ دیکھیے اسلامی طریقہ یہ ہے کہ گھر میں جب داخل ہوں تو سلام کریں، حتیٰ یہ کہ اگر خالی گھر بھی ہو تو بھی سلام کرنا چاہیے، گھر میں خالی گھر میں بھی سلام کر کے داخل ہوں، یہ اسلامی اخلاق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عاطفہ، محبت اور گھر کا ماحول، یہ کون سی بات ہوئی کہ شوہر گھر میں داخل ہوا، بیوی کسی اور کونے میں چلی گئی، شوہر کہیں اور چلا گیا، بچے کہیں اور چلے گئے؟ کہا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ٹائٹل کے ساتھ سلام کریں۔ کوئی نہ کوئی ٹائٹل تو دیا ہوگا۔ اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ذلیل کر کے آپ جو ہے وہ محبت جتائے گا، نہیں، بچوں کے سامنے ماں کی عزت کریں تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ میری ماں کی بھی اہمیت ہے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، اسلامی اخلاق ہے۔ ہم اپنی عورتوں کو سوچتے ہیں کہ یہ تو غلام ہے، غلام نہیں ہے، آپ کی نسل کی ذمہ دار ہے۔ اگر ذرا بھی اس کے تخیلات بدل جائیں تو نسل ختم ہو جائے گی، اور اگر یقین نہ آئے تو دیکھیے اسلامی تاریخ یہ ہے، اسلامی حصہ یہ ہے کہ یہ ملاک نہیں ہے، یہ بیس نہیں کرتا کہ کس کی بیوی ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، یہ نہ دیکھیے کہ کس کی بیوی ہے۔ قرآن ہی نے کہاں پر کہا نوح، جناب نوح کی اور جو جناب صالح کی بیویاں تھیں، نوح و لوط کی بیویاں، ان کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، نبی کی بیویاں ہیں، یہ قرآنی سنت ہے کہ صرف نبی کی بیوی ہونا کمال نہیں ہے، صاحب کردار ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل۔ نوح و لوط کی بیویوں پہ لعنت کی ہے، کسی نے نہیں، کسی فرقے نے نہیں کہ کہا جائے کہ وہ بگڑا ہوا فرقہ نہیں، قرآن نے، خدا نے اسی کے بعد مثال دی ہے۔ دیکھیے ملاک اسلامی یہ نہیں ہے کہ کس کی بیوی ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، صاحبان ذوق تشریف فرمائے، کس کی بیوی ہے اس کی اہمیت نہیں ہے،
کیسی بیوی ہے اس کی اہمیت ہے، چاہے فرعون ہی کی بیوی کیوں نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد اب میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت مرسل اعظم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے، یہ جملے ہیں، مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے، چادر لا کے ہم پہ ڈال دو۔ رسول کی لائق و فائق بیٹی، ایسی بیٹی جو رسول کا جز ہو، انہیں یہ چادر لائی اور ڈال دی، یہ تو بڑی عام سی بات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے مرسل اعظم جیسا اخلاق تو کسی کا ہے نہیں۔ اب جب مرسل اعظم جیسا اخلاق نہیں ہے تو جس وقت یہ واقعہ ہوا، جس وقت یہ حادثہ ہوا، جس وقت کی یہ بات ہے، پیغمبر کی کئی بیویاں تھیں؟ میں توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر کی کئی بیویاں تھیں؟ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے اور ہے بھی یہی کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان بچوں سے نہیں کر سکتا، بیوی سے کہتا ہے۔ اب مجھے تاریخ یہ بتائے کہ یا تو بیویوں سے ناراض تھے یا تو بھی کوئی اور بات تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ پیغمبر کہنے ہیں کہ مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے۔ ذوف کس کو کہا؟ رسول کو، محمد عربی کو نہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، محمد عربی کو نہیں، رسول کو۔ اب اہمیت صدیقہ طاہرہ سمجھیں، اگر رسالت کو ذوق محسوس ہوتا ہے تو ازواج ذوق دور نہیں کر سکتی ہیں، دل کا ٹکڑا دور کرے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وال۔ جناب مرسل اعظم بیوی آپ کی تھی، جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت جناب صدیقہ طاہرہ تو تھی، لیکن خدیجۃ الکبریٰ نہیں تھی، ضعف و کمزوری ہے۔ دیکھیے بیویوں کے نمونے، بیویوں کے نمونے قرآن نے بھی نمونے پیش کیے ہیں۔ عورت انسان کی زندگی کا محور ہے۔ ایک مثال لوگ دیتے ہیں، وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ وہ پہیے گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ مجھے یہ مثال سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ دو پہیوں کا مطلب یہ ہوا کہ بیلنس، لیکن خدا نے یہ سسٹم نہیں رکھا ہے۔ خدا نے یہ دو رنگ جو ہیں، ایک رنگ کو دوسرے رنگ کے اندر رکھا ہے۔ مرد کا کام ہے بیوی کی حفاظت کرنا، میں توجہ چاہتا ہوں، مرد کا کام ہے بیوی کی حفاظت کرنا، بیوی کا کام یہ ہے کہ شوہر کی عزت کو باقی رکھنا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم بیویوں کا لباس ہو، بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ سورہ نور، سورہ مومنون کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے بیویاں آئینہ ہے شوہروں کا، شوہر آئینہ ہے بیویوں کا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے للطیبین الطیبات، للمؤمنین المؤمنات، للمنافقین المنافقات، یہ آئینہ ہے۔ اگر کہیں باہر کوئی اچھا مرد دکھے، مومن مرد دکھے، تو یہ سمجھنا کہ گھر میں کوئی مومنہ ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کوئی مومنہ ہے۔ اگر کوئی باہر منافق دکھے تو یہ سمجھ لینا کہ کوئی منافقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئینہ ہے، اگر بیوی نہ ہو تو آئینہ نظر نہیں آئے گا۔ دنیا یہ سوچتی ہے یہ خادمہ ہے، اگر انصاف دنیا کرے تو یہ دیکھے کہ اگر فرض کیجئے ایک بیوی ناراض ہو کے گھر سے چلی گئی تو ایک بیوی نہیں گئی، اگر انصاف کر رہے ہیں ایک بیوی نہیں گئی ہے گھر سے، ایک کام والی چلی گئی، ایک کھانا پکانے والی چلی گئی، ایک کپڑا دھونے والی چلی گئی، ایک بچوں کی سرپرست چلی گئی، ایک عورت نہیں گئی، بہت سی سروسیں ختم ہو گئی۔ ارے کچھ تو انصاف کرے۔ جب عام بیویوں کا یہ حال ہے تو صدیقہ طاہرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد وال۔ بیویاں، انسان اگر اچھی بیویاں نہ ہو، دیکھیے بہت سی خدمتیں ایسی ہیں کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ایسے ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن جب گرمی ہو، شدت ہو اور پیاس ہو
پھر ٹھنڈا پانی ملے تو پھر قدر ہوتی ہے کہ بھئی ایک گلاس پانی سے کتنی راحت ملتی ہے. گرمی ہو اگر کوئی ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آ جائے تب انسان کہتا ہے الحمدللہ کیا بہترین ہوا چل رہی ہے. لیکن عام طور پر ہوا چلتی انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، یہ جو اہل بیت کا کردار ہے، آج چونکہ ایک مومنہ کے سارے ثواب کی مجلس سے عورتوں کے حقوق مرد بہت کم ادا کرتے ہیں، اور اگر حقوق ادا کر دیے جائیں تو معاشرہ نورانی ہو جائے. کہہ رہے ہیں کیا ہے حقوق عورتوں کے؟ آپ کو مرد تو بنایا ہے، لیکن بہت سے دوسرے مذہبوں میں یہ چیز زیادہ ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ کم ہے. وہ چیز یہ ہے کہ بیویوں کو جلا دیا. بھئی آپ کو کیا حق ہے جلانے کا؟ اگر عدل و انصاف کی بات کریں تو آپ کو اپنا ہاتھ جلانے کا بھی حق نہیں، کیونکہ یہ آپ کی چیز ہی نہیں ہے. آپ بیوی کو کیسے جلا دیں گے؟ کہا جب انسان شعور کھو دیتا ہے، جب انسان عقل کھو دیتا ہے، تب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کی کیا غلطی ہے. دیکھیں ایک ماں، بیوی اور ماں، گھروں میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ بھئی ایک طرف ماں ہے، ایک طرف بیوی ہے. انسان گھر میں آیا، اس ماں نے شکایت کی، اس نے پوچھا بھی نہیں، بیوی کو ڈپٹ دیا. بیوی آئی، اس نے جو ہے وہ ماں کی شکایت کر دی. انسان نے بغیر سوچے سمجھے ماں سے جو ہے وہ الجھ پڑا. شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ انصاف کیجئے، آپ انصاف کیجئے، عدل. ماں کا احترام اپنی جگہ، کیونکہ اگر یہ آپ کی ماں ہے تو یہ بھی کسی کی ماں ہے، اور اگر ناانصافی ہوگی تو بغاوت پیدا ہوگی، اور جب بغاوت پیدا ہوتی ہے تو پھر سمجھوتا اور جو صلح ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست نے ایک سوال کیا مجھ سے. وہ سوال یہ تھا کہ دیکھیے اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے. لوگ کئی طریقے ہیں اس وقت. لوگ لو میرج بھی کر لیتے ہیں، کورٹ میرج بھی کر لیتے ہیں، اور لیو ریلیشن میں بھی لوگ رہتے ہیں، اور ایک نکاح بھی ہوتا ہے. ایک نکاح بھی ہوتا ہے. لیکن وہ چیز کہ جو نکاح میں ہے وہ کورٹ میرج میں نہیں ہے. یہ تحقیق ہے، یہ تحقیق ہے. ریشیو اگر آپ نکالیں طلاق کا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ مثلا 3 سال 4 سال ساتھ میں رہے حرام طریقے سے، ایک دوسرے کو سمجھا غلط طریقے سے، اور نکاح ہونے کے بعد، کورٹ میرج ہونے کے بعد وہ 2 ہی 3 سال میں سب الگ ہو گئے، طلاق ہو گئی. غریب لوگ تو زیادہ نہیں، امیر جو ایکٹرز ہیں ان کی شادیاں 15 20 سال کے بعد ٹوٹ گئیں. بھئی اتنے سال ساتھ میں رہے، اب کیسے شادی ٹوٹ گئی؟ بچوں کی ماں بن گئی، باپ بن گئے، رشتے ہو گئے، اب کیسے؟ کہ صاحب کورٹ میرج. دیکھیے تحقیق ہے یہ. 2 جملے شرعی اعتبار سے قرآن کہہ رہا ہے جوانوں کے لیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تناکحوا وتناسلوا وتکثروا فانی اباحی بکم الامم ولو کان بالسر وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. یہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے. انسان جو دیندار ہے، فارمیلٹی والے نہیں ہیں، وہ نکاح کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم کو کوئی ایسا مولوی ہو جس کا صیغہ صحیح ہو، جس کا قصد انشاء صحیح ہو، جس کا ریکارڈ صحیح ہو، جس کے عقد پڑھنے کے بعد نورانیت آئے
اور نسل ہماری صحیح ہو. آپ ریشو دیکھیں, پوری دنیا میں نیٹ ہے, سرچ کر لیں, نکاح میں طلاق کا ریشیو بہت کم ہے, جبکہ زیادہ تر کیا ہوتا, ماں باپ دیکھ آئے ہیں, آ کے بتا دیا کہ فلاں دن نکاح ہے, پہلے تو یہی ہوتا تھا, اب کہتے نہیں ہم دیکھیں گے, بات کریں گے, کر سکتے ہیں ایک لمٹ میں. اس کا ریشیو کم کیوں ہے؟ اس میں جہاں پر سمجھ زیادہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہے بھی ہیں, ٹہلے بھی ہیں, گھومے بھی ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے, اس کے بعد طلاق کیوں ہے؟ کا ساتھ نکاح وہ ہے, میں توجہ چاہتا ہوں, نکاح وہ ہے کہ جہاں توکل خدا پہ ہے, میں توجہ چاہتا ہوں, جہاں توکل خدا پہ ہے, اور کورٹ میرج وہ ہے جہاں پر خواہش نفس ہے. اب جب خواہش نفس ہوگی تو نفس کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا, 10 دے دے تو 20 کی طلب ہے, 20 مل جائے تو 30 کی طلب ہے. اب خود ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادھر نکاح ہوا, ایسی دل میں محبت آتی ہے کہ بیوی یہ کہتی ہے چاہے جیسا ہو, لولا ہو, لنگڑا ہو, کالا ہو, مر کے نکلیں گے. اگر شوہر بھی ایماندار ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھائی چاہے جیسی ہو, اپنا گھر چھوڑ کے میرے گھر آئی ہے, میرے بچوں کی ماں بنی ہے. ارے یہی تو کورٹ میرج میں بھی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر حکومت ذمہ دار ہے یا خدا ذمہ دار ہے. صلوات پڑھ دیں. محرم تشریف فرمائیں انشاءاللہ. آپ یہاں بہت اچھی اچھی بہویں آئیں اور بہت اچھے اچھے داماد آئیں کہ جنہیں آنکھوں کی ٹھنڈک رہے, دل کا سکون و قرار رہے. پیغمبر کی ایک حدیث ہے, اس حدیث کا جملہ یہ ہے, پوری حدیث نہیں نقل کریں گے, حدیث کا جملہ یہ ہے, ایاکم باخضر الدمن. یہ جملہ ہے کہ گھورے کی ہریالی سے خبردار. یہ کنایا ہے, صاحبان اولاد تشریف فرمائے ہیں, گھورے کی ہریالی سے خبردار. کسی نے بڑھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ گھورے کی ہریالی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا غلط جگہ کی خوبصورت عورتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری حسن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے ظاہری حسن جو ہو وہ جال ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تم رشتے ڈھونڈو تو 3 چیزیں دیکھو, 3 چیزیں جو الحمدللہ ہمارا معاشرہ نہیں دیکھتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھو دیندار ہے یا نہیں ہے. کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے دینداری. دوسری چیز کا دیکھو بااخلاق ہے یا نہیں ہے. بد اخلاق چاہے بہو ہو اور چاہے داماد ہو مصیبت ہے. تیسری چیز کہہ رہے ہیں کہ خوف خدا ہے یا نہیں ہے. کسی نے پوچھا یہ اپنا رسول اللہ یہ کیوں؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اگر دل مل گیا تو مل گیا, محبت ہوگی, لیکن اگر خوف خدا دل میں ہوگا تو کم سے کم خدا کے خوف کی بنیاد پر وہ ظلم نہیں کرے گا, ظلم نہیں کرے گا. لوگ سوچتے ہیں کہ شادی سمجھوتا ہے, نہیں, سمجھوتا نہیں ہے, معاملہ اس کو کہتے ہیں عقد. عقد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں بے اور شرع ہو. اسی لیے شادی میں ابتدا جو ہوتی ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ یہ تو غیرت کی بات ہے, شرم کی بات ہے. عورت کا وکیل دھڑاک سے خطبہ پڑھتا ہے, اس کے بعد سیغہ جو ہے شروع کرتا ہے, تب مرد کا وکیل دولہا کی طرف سے کہتا ہم نے قبول کیا. یہ کہہ رہی ہم نے بیچا, وہ کہتا ہم نے خریدا. میں توجہ چاہتا ہوں, صاحب معاملہ ہے عورت,
اب تمہیں اختیار یہ ہے کہ جس وقت تم چن رہی ہو اس وقت دیکھو کہ ہے کیسا، میں توجہ چاہتا ہوں، اس وقت دیکھو کہ ہے کیسا۔ جب ایک بار چیز خرید لی، اب اس کے بعد فسخ کرنے کا اختیار اسے ہے جس نے خریدا ہے، لہذا طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے عورت ہے ناقص العقل، میں توجہ چاہتا ہوں، عورت ہے ناقص العقل، اگر اختیار اسے دے دیں یہ ہے عاطفی، خوش ہو جائے گی کہ میں آپ پہ صدقے اور وارے ہو جاؤں، ناراض ہو گئی اسی وقت طلاق چاہیے ہے۔ عالم آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، آپ نے بھی جو ہے کتابیں پڑھی، ہم نے بھی پڑھی ہیں، لیکن ایک بات یہ بتائیے کہ طلاق کا حق اللہ نے عورت کو کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے پہلے تو یہ جواب دیا کہ بھئی اللہ انصاف کرنے والا ہے، ایک کا حق آپ کو دیا، ایک کا ہم کو دیا۔ تو چونکہ عالمہ تھی، بحث کی، ان کا بھئی آپ کو جو دیا ہے وہ زیادہ ہے، ہمارا کم ہے، کیونکہ آپ کا حق تب ہے کہ جب چیزیں سامنے آ جائیں، اور ہمیں جو حق دیا ہے جو چیزیں ابھی سامنے نہیں آئیں اس میں حق دیا ہے، جبکہ ہم ناقص العقل۔ سوال بہت اچھا تھا، سوال بہت اچھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کا تمہیں جواب دیتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ بغیر دلیل کے نہیں سنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عالم تھے، کچھ بچیاں ان کے کیا پڑھنے آتی تھی، ان کو پڑھاتے تھے، اور ان دونوں نے مل کے کتاب لکھی، بہت معتبر کتاب ہے، تربیت اولاد اور زنا شوئی، یعنی گناہ سے کیسے بچا جائے۔ ان کا اچھا، بچیاں آتی تھیں، وہ پڑھتی تھیں، مجتہد عالم آتے بچوں کو پڑھانے لگے۔ بچیاں انہوں نے کہا کہ بھائی تم ایک ٹائم آتی ہو، 2 ٹائم آیا کرو، صبح بھی آؤ شام کو بھی آؤ، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بچیاں، چونکہ 3-4 بچیاں تھیں اور محنتی تھیں، انہوں نے دیکھا کہ بچیاں نکل سکتی ہیں، ان کو نکالنا چاہیے۔ تعلیم دیتے گئے اور ان لڑکیوں کا آنا انہیں نے اپنے گھر میں زیادہ کر دیا، کتاب جو لکھ رہے تھے اس میں بھی ان کو شامل رکھا۔ دونوں میاں بیوی نے مل کے بہت موٹی ضخیم کتاب لکھی، کتاب تیار ہو گئی، ایک مدت گزری، بیوی ہیں عالمہ ہیں، پڑھی لکھی ہیں، شوہر کو جانتی ہیں، کہنے لگے یہ اتنا زیادہ کیوں آتی ہیں؟ تو کہا بھائی جو کلاس پڑھ رہے ہیں، علم پڑھ رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں، اتنی زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہے، اس لیے آ رہی ہیں۔ چپ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی اور زیادہ ٹک رہی ہیں، تو پھر اور ایک دن بیوی ناراض ہو گئی۔ کون بیوی؟ جو عالمہ ہے، ناراض ہو گئی۔ ان کا بھائی یہ لڑکیاں اتنا کیوں گھر میں رہتی ہیں؟ تو ان کا بھائی آپ کے سامنے علم حاصل کر رہی ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، تفسیر قرآن ہے، احکام ہے، تجوید ہے، صرف و نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، ساری چیزیں ہیں، کوئی ایک چیز تھوڑی ہے۔ جب انہیں نے دیکھا کہ تیر جو ہے وہ مقصد پہ لگ گیا ہے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ بھائی ان سے کہیے کہ یہ نہ آیا کریں، بس ہو گیا اب۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے ان سے جو ہے وہ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عالمہ بیوی، ایک عالم کی بیوی، پڑھی لکھی بیوی، ان کا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نہیں کہا کیوں؟ شرعی اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے مجھے 4 کا حق ہے اور ابھی دوسری ہے، اور مجھے آپ سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیا آپ اجازت دیں تو میں دوسرا کروں؟ ہم کو تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ انہیں نے جب یہ دیکھا، جب انہیں نے دیکھا کہ یہ آپے سے باہر ہو گئی، علم کنارے، جذبات حاوی، غصے میں انہیں نے کتاب پھاڑ دی کہ اہلیہ نے کہا اتنے سال محنت کی اور یہ دھوکے بازی بغیر مجھ سے بتائے ہوئے۔ تو انہیں نے کہا کیوں بھائی
اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ کہا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، مجھے نہیں پسند ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی عالم نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اب آپ یہ بتائیں کہ اختیار کسے ہونا چاہیے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا آپ کو 10 سال کی زحمت نظر نہیں آئی؟ میں توجہ چاہتا ہوں، 10 سال کی زحمت نظر نہیں آئی؟ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ 10 سال کی زحمت کو 1 سیکنڈ میں ختم کر دیا۔ اب بتائیں اختیار طلاق کا عورت کو ہونا چاہیے مرد کو ہونا چاہیے؟ صلوات پڑھ دیں محمد دیکھیے ایک حد رکھی ہے، شریعت و مذہب نے ایک حد رکھی ہے کہ عورت کبھی حاوی نہ ہو، دوسری طرف اس کے ساتھ ظلم بھی نہ ہو، کیونکہ عورت کے اتنے رنگ ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں، عورت کے اتنے رنگ ہیں کہ ہم اور آپ نہیں، فاتح خیبر علی مرتضی، میں توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے عورت کے بارے میں نہج البلاغہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، عورت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ 3-4 جملے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کا جال ہے، عورتوں کو کہہ رہے ہیں شیطان کا جال ہے، یہ سکے کا ایک پہلو ہے، یہی نہ سمجھے گا کہ خالی جال ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا بچھو ہے، تعبیر نہج البلاغہ کی ہے، ذمہ داری کے ساتھ ہے، کہہ رہے ایسا بچھو ہے کہ اس کے ڈسنے میں بھی مزہ ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، اس کے ڈسنے میں بھی مزہ ہے۔ پھر ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی مجبوری ہے کہ نہ اس کے بغیر چارہ ہے نہ اس کے ساتھ چارہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وقت ہو گیا۔ عزیزان گرامی، عورت اسلام نے ایک مقام دیا ہے، عورت کو مرد کا ساتھی بنایا ہے، عورت مرد کی طاقت کا نام ہے۔ اگر باہر کوئی طاقتور مرد دکھے، شریف و نجیب مرد دکھے تو سمجھ لیجئے کہ کوئی پارسا گھر میں ہے، کیونکہ اگر عورت نہ ہوتی تو نظام ہستی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اگر عورت نہ ہوتی تو پھر مرسل اعظم کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر عورت نہ ہوتی تو علی مرتضی کو دلاسا دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ کون عورت؟ کتنا چاہتے تھے، ہر عورت چاہنے کے قابل نہیں ہوتی، کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو چاہنے کے قابل ہوتی ہیں۔ کون؟ کہا جو امین ہوں، جو تمہاری رفیق ہوں، جو تمہاری آبرو رکھیں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ مردوں کی بے عزتی کا ذریعہ ہوتی ہیں، معاشرے اور خاندان میں مرد کو ذلیل کرنے والی عورت ہوتی ہے، اور معاشرے اور خاندان میں مرد کو عزت دلانے والی بھی عورت ہوتی ہے۔ اب انتخاب تمہیں کرنا ہے کہ عزت دار لانا ہے یا ذلیل لانا ہے۔ عورت شکل دیکھ کے نہیں لاؤ، کردار دیکھ کے لاؤ۔ جس عورت کو لا رہے ہو وہ عورتیں ہیں کہ جب مرد ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، دنیا اسے پامال کر دیتی ہے تو عورت اٹھا کے کھڑا کرتی ہے۔ وہ عورت ہی ہے جو بچے کو پروان چڑھاتی ہے، وہ عورت ہی ہے جو مرد کو حوصلہ و صبر دیتی ہے۔ اگر صدیقہ طاہرہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی رازدار نہ ہوتا، اور اگر مرسل اعظم کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ جیسی عورت نہ ہوتی تو یہ اسلام چند قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ یہ عورت ہے جو آپ کی امانت دار بھی ہے، آپ کی نسل کی ذمہ دار بھی ہے۔ کیسی عورت؟ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ اگر لانا ہے تو اپنے لیے بیوی نہ لائیے، بچے کے لیے ماں لائیے۔ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس آغوش میں پلے گا، آپ کا نطفہ کس رحم میں رہے گا۔ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں اس زیارت میں یہ ہے کہ میرا سلام ہو ان پر جو طیب و طاہر شکموں سے گزرے ہیں، جن کی تربیتیں اچھی ہوئی ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا تھی کہ جب زمانہ مولائے متقیان پر تنگ
तंग हो गया था जिस वक्त मुरसले आजम के जो पहलू में परवानों की तरह घूमते थे, जब उन्हीं ने अली के गले में रस्सी डाली है तो ये सिद्दीक़ ताहिरा थी कि अपने शौहर की हिमायत में निकली, कहा लोगों तुम नहीं जानते हो कि ये अली है कौन? ये फातिमा ही थी जिन्हीं ने मौलाए मुत्तक़ियान को हौसला दिया है। एक दिन मौलाए मुत्तक़ियान घर में तशरीफ लाए, मुज़महिल थे। ये औरत है जो शौहर का चेहरा पढ़ सकती है, ये औरत है जो शौहर के दिल के राज को समझ सकती है। कहा अली मैं आपको बड़ा मलूल देख रही हूं, आखिर क्या वजह है? लोग आपको सलाम नहीं करते हैं। कहा शहजादी ये अगर सलाम न करते कोई बात नहीं थी, हम सलाम करते हैं जवाब नहीं देते। फातिमा ने सुना कि अली ये कर रहे हैं कि आपको आप सलाम करते हैं, ये जवाब नहीं देते। कहा हाँ मैं सलाम करता हूं, ये जवाब नहीं देते हैं। शहजादी है, रात की तारीकी में आप कहाँ हैं? मौलाए मुत्तक़ियान के साथ आप सवारी पे सवार होती हैं, असहाब के घर जाती हैं और जाने के बाद दकुल बात करती हैं और कहती हैं तुम अली को पहचानते हो या नहीं पहचानते हो? कहा हम पहचानते हैं। कहा अली वो है जिसे रसूल ने अपने हाथों पे उठाया है। अली सलाम करते हैं, तुम जवाब नहीं देते। ये औरत का हौसला है, ये औरत है जो मर्द को हौसला दे रही है। शहजादी एक जब इंतकाल हुआ तो मौलाए मुत्तक़ियान क्या बैन करते हैं? कहते हैं बिन्ते रसूल अब मेरा मौलिक चला गया है, मैं जिससे राज और नियाज करता था मैंने उसे खो दिया है। फिर ये कहते हैं कि मेरा सलाम जाके मेरे रसूल में आप मेरा सलाम कहिएगा और एक बात यह है कि मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। माजरत यह है कि या रसूल अल्लाह आपने जो अमानत दी थी, जब आपने दिया था वो सही और सालिम थी, लेकिन जब मैं आपको वापस कर रहा हूं आपका पहलू शिकस्ता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। जब औरत अपनी ताकत पे आ जाए तो कायनात एक तरफ है, औरत एक तरफ है। बस आखिरी जुमले और आपकी ज़हमत तमाम है। मैदाने करबला है, असर आशूर है, हुसैन घोड़े पे सवार है, घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाए, नहीं जमीन पे नहीं तशरीफ लाए, तीरों पे मुअल्लक है। शिब्र इमाम हुसैन के सीने पे सवार हुआ, जिन तीरों पे मुअल्लक थे वो तीर जमीन में बेबस हुए। हुसैन जमीन पे तशरीफ लाए, अब क्या हुआ? ज़रबे लगाई जा रही है। शिब्र क्या करता है? हुसैन को ज़रबे लगा रहा। पहली ज़रब लगी, सफ़े अंबिया खाली, कहा हम नहीं देख सकते हैं। दूसरी ज़रब लगी, अरे मलाइका ने छोड़ दिया, मुझसे देखा नहीं जाएगा। तीसरी ज़रब लगी, मुरसले आज़म करबला से चले गए, अब मुझसे देखा नहीं जाएगा। फिर ज़रब लगी, मौलाए मुत्तक़ियान करबला से चले गए, उससे देखा नहीं जाएगा। फिर ज़रब लगी, हसन मुश्तबा चले गए। अब जो इमाम हुसैन ने नजर उठा के देखा, इशारा किया, ए अम्मा अरे सब चले गए हैं, आप न जाइएगा। अरे हुसैन ने कहा, ए मेरे लाल, अरे मैं कैसे चली जाऊंगी? हुसैन का सर माँ के दानों पे है, शिब्र जो है खंजर चला रहा है, मुनादी निदा दे रहा है, अला क़तल हुसैन बे करबला, अला परवरदिगार इस मुख्तसर से बल्कि कबूल फरमा। मेरे महबूब जहाँ जहाँ भी मोमिनीन और मुस्लिमीन उनके जान और माल इज़्ज़त